السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 23واں روزہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بقیہ دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ زکوٰۃ کے مسائل چل رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے وہ مسئلے بتانے کے لیے جا رہا ہوں کہ قرآن مقدس کے حکم کے مطابق کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ غریب اور فقیر کے اندر سب سے پہلے مقدم اپنے رشتہ دار اور اپنے بستی والے اور اپنے اطراف کے لوگ ہیں۔ تو زکوٰۃ کے مستحقین قرآن مقدس کے اعتبار سے 8 ہیں۔ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زکوٰۃ فقیروں کو دی جائے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا زکوٰۃ مسکینوں کو دی جائے۔ فقیر اور مسکین کے ایک ہی معنی ہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے کہ فقیر جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور مسکین جس کے پاس ضرورت سے زائد نہ ہو، یعنی وہ مالک نصاب نہ ہو۔ تو آج کے زمانے کے اندر جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت سارے لوگ جو روز کما کر کھایا کرتے تھے، آٹو چلاتے تھے اور کسی جگہ پر محنت مزدوری کرتے تھے یا سڑک پر کچھ بیچ کر کھایا کرتے تھے، لیکن کاروبار اور دھندا پانی بند ہونے کی وجہ سے آج ان کی حالت خراب ہے۔ تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم پہنچانا بہت ضروری ہے، اور زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے تحقیق کر کے ان کے پاس اگر سنہ وغیرہ نہیں ہے اور ان کے پاس کچھ بیلنس نہیں ہے تو تحقیق کر کے ان کو زکوٰۃ کی رقم پہنچائی جا سکتی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روز کما کر کھاتے تھے، روز کمانے کے لیے جاتے تھے، لیکن ابھی حالات خراب ہیں۔ دیکھنے کے اعتبار سے کھاتے پیتے اچھے لگتے ہیں، لیکن ان کی زندگیاں بڑے پریشانی کی حالت میں گزر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو تحقیق کر کے پہلے نمبر پہ اپنے رشتہ داروں میں سے، اس کے بعد اپنے اڑوس پڑوس میں سے تحقیق کر کے دینا ضروری ہے، تاکہ کسی کے گھر پہ فاقہ نہ ہو، کسی کے بچوں کے آنکھوں میں سے آنسو کا قطرہ نہ ٹپکے بھوک کی وجہ سے۔ فقراء اور مساکین کے اندر یہ لوگ داخل ہیں۔ اور تیسری صورت جو زکوٰۃ کی مصرف کی بتائی گئی، وہ زکوٰۃ وصول کرنے والوں کی ہے۔ تو یہ پہلے زمانے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے والے متعین ہوتے تھے، جو جا کے زکوٰۃ مالداروں کے پاس وصول کر کے لاتے تھے، اور غریبوں کو بیت المال کے ذریعے سے غریبوں کو وہ زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو گویا یہ لوگ غریبوں کے وکیل تھے، اور وکیل بن کر جا کے مالداروں سے زکوٰۃ وصول کر کے لاتے تھے۔ گویا تملیک کی شکل ہو جاتی تھی، اور ان کے توسط سے بیت المال کے ذریعے ان کو زکوٰۃ ملا کرتی تھی۔ یہ شکل آج کے زمانے میں نہیں ہے۔ اس میں مدارس دینیہ داخل نہیں، مدارس دینیہ کے سفراء اس میں داخل نہیں ہیں۔ ان سفیروں کو زکوٰۃ کی رقم سے کمیشن یا چندہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ مدرسے والے ان کے وقت کی اور ان کے سفر کی وجہ سے جو تنخواہ متعین کریں گے، وہ الگ رقم میں سے ان کو تنخواہ دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی رقم میں سے کمیشن وغیرہ نہیں دے سکتے۔ چوتھی شکل مؤلفۃ قلوب ہیں، یعنی نئے نئے جو مسلمان ہوا کرتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، ان کی دل جوئی کے لیے، ان کے ایمان پر اور اسلام پر استقامت کے لیے کچھ ان کو زکوٰۃ کی رقم میں سے کچھ رقم دی جاتی تھی، تاکہ وہ اس زکوٰۃ کی رقم کے ملنے کے بعد ان کا ایمان مضبوط ہو جائے اور وہ ایمان پر جمے رہے۔ یہ صورت بھی آج کے زمانے میں ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے اسلام پھیل گیا ہے۔ ابھی ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم ادا کر کے اور ان کی تالیف قلب کرنا اس زمانے کے اندر یہ شکل باقی نہیں ہے۔ نئے نئے اسلام کا دور تھا، اس وقت صورت موجود تھی۔ اور پانچویں صورت غلاموں کو آزاد کرنے میں، غلام اس زمانے کے اندر بازار میں بیچے جاتے تھے، اور یہ پانچویں شکل تھی کہ غلام کو خرید کر آزاد کرنا۔ تو اس کے اندر بھی زکوٰۃ کی رقم استعمال کی جاتی تھی، لیکن یہ غلاموں کو خریدنے کا اور آزاد کرنے کا دور نہیں ہے، یہ شکل بھی اس زمانے میں نہیں ہے۔ فقراء کی شکل، مسکین کی شکل اس زمانے میں موجود ہے، اور فقراء اور مسکین کے اندر رشتہ دار اور اپنے گھر بار اپنے اڑوس پڑوس والے داخل ہیں۔ اور اسی طریقے سے چھٹی صورت جو ہے نا غارمین ہے، یعنی مقروض لوگ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اور قرض کی وجہ سے جن کی زندگی اوپر نہیں اٹھ رہی ہے، جو کما رہے ہیں قرض پھیرنے کے اندر، سود ادا کرنے میں ان کی زندگی گزر رہی ہے، ایسے لوگوں کا قرضہ زکوٰۃ کی رقم سے تملیک کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ یعنی ڈائریکٹ کسی غریب کا قرضہ ادا نہیں کر سکتے، کسی مقروض کا قرضہ، بلکہ زکوٰۃ کی رقم کے ذریعے سے پہلے اس غریب کو مالک بنائیں گے، اس فقیر کو مالک بنائیں گے،
تملیک کی شکل پوری ہونے کے بعد پھر اس کے ذریعے سے اس کا قرضہ پورا کر سکتے ہیں، یعنی مقروض لوگوں کا قرضہ زکوٰۃ کی رقم سے ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7ویں صورت ہے فی سبیل اللہ۔ فی سبیل اللہ کی صورت بھی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق یہ بھی ان مجاہدین کے لیے مخصوص تھی جن مجاہدین کے پاس جہاد کرنے کے لیے کوئی اسباب نہیں ہوتے تھے، اور فریضہ جہاد کو ادا کرنے کے لیے اور سفر کا خرچ وغیرہ اور اسی طریقے سے جہاد کی ضروری چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتے تھے، ایسے لوگوں پر بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی تھی۔ موجودہ زمانے کے اندر اس کے اندر طلباء، مدارس کے طلباء اس کے اندر داخل نہیں ہیں فی سبیل اللہ میں، البتہ مدارس کے طلباء اگر غریب اور فقیر ہیں، یتیم ہیں، ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کی رقم خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ فی سبیل اللہ میں اس وقت داخل ہوں گے جب فی سبیل اللہ میں داخل ہوں گے جب غریب ہو، اور ان کا حق تو پہلے نمبر پہ فقیر اور مسکین کے اندر ان کا حق آ جاتا ہے کہ ان بچوں کو غریب اور فقیر ہونے کی وجہ سے ان پر مدارس دینیہ پر زکوٰۃ کی رقم لگا سکتے ہیں، اور اس کا دوہرا اجر ہے، ایک تو غریبوں کی مدد کرنے کا، ایک تو علم دین کی اشاعت کا۔ 8ویں نمبر پہ زکوٰۃ کی رقم مسافر پر لگا سکتے ہیں۔ ایک آدمی سفر میں ہے اور سفر کے اندر بالکل کنگال ہو گیا، کسی نے اس کے پیسے مارے، پیسے کہیں گم ہو گئے، اب وہ اپنے وطن کے اندر تو مالدار ہے لیکن سفر کے اندر وہ محتاج بن گیا ہے۔ ایسے مسافر کو اس کے علاقے تک، اس کے وطن تک پہنچنے کے لیے زکوٰۃ کی رقم میں سے مدد کی جا سکتی ہے تاکہ وہ اپنے وطن پہنچیں۔ وہ جانے کے بعد چاہے اس کو اپنی رقم میں سے ادا کرے، اس کی مرضی ہے، لیکن زکوٰۃ کی رقم مسافروں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ صورتیں ہیں زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ، عورت پر اگر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کی زکوٰۃ کون نکالے گا؟ حالانکہ عورت امور خانہ داری کے اندر مصروف رہتی ہے، وہ کمانے کے لیے نہیں جاتی۔ زکوٰۃ تو عورت ہی پر فرض ہے، اس کے شوہر پر فرض نہیں ہے، لیکن بیوی ہونے کے اعتبار سے شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اپنی کمائی میں سے کچھ پیسے بیوی کو بطور ہدیہ دے دے، کہ اس سے یہ کہے کہ ان پیسوں سے آپ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں، یا بیوی سے اجازت لے کر بیوی کو کہہ کر اپنی طرف سے شوہر بیوی کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ بیوی پر احسان ہوگا۔ اگر شوہر زکوٰۃ نہیں دے گا بیوی کی تو بیوی گنہگار ہوگی۔ اپنی بیوی کو گناہ سے بچانا اس شوہر کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔